ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے آج ہم اپنے پروگرام میں جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسانی جذبوں کی کمی کیوں ہو چکی ہے، کسی کی خوشی کے لیے سوچنا ہم نے چھوڑ کے صرف اپنی ذات پرستی شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو انا ہے انسان کے اندر، جس کو ہم ایگو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل جو ہے نا اسی کے پیدا کرتا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا دوسرے کو بھی اچھا نہ لگے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو دوسرے کی پسند بھی یہی ہونی چاہیے۔ تو ہم کیوں ساری دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور جبکہ مطلب بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سے کم تر کسی کو نہ سمجھو، کیا پتا آپ سے ملنے والا آپ سے کتنا آگے ہو، اندر سمندر کی طرح گہرا ہو، اور آپ ایک ندی کے شور کی طرح بولتے رہتے ہو۔ تو اس وجہ سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جی اس کی شکل ایسی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں مذاق اڑانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کو مزید تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے، تکلیف کا باعث بھی نہیں بننا چاہیے۔ تو اینی وے اس پہ بات چل رہی تھی، ابھی سویڈن سے بھی قیوم صاحب نے کال کر کے تو کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی، اس پہ کچھ اپنا سعید ملک صاحب تبصرہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی صاحب، بڑا شکریہ ان کا، سویڈن سے قیوم صاحب کا، بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی، وہ اسلام کی بات ہے، اسلام سے تعلق نہ جوڑیں یا مذہب کو بیچ میں نہ لے کے آئیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے، بے شک، رب المسلمین نہیں ہے۔ ہم جو بات ہم کر رہے ہیں تو تمام انسانوں کو انسانی جذبوں کی بات، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، اور وہ رہنما ہے انسانیت کے، بے شک، اور نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آج جو ہم آس پاس میں دیکھ رہے ہیں سارے وہی ان کی زندگی گزارے ہوئے نمونے ہیں، جب وہ اس چیز کو فالو کرتے ہوئے یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اپنے اس جذبے کے تحت یا اس سسٹم کے تحت اپنے آپ کو یہ قائم دائم رکھا ہوا ہے، اور بہتر لائف گزار رہے ہیں یا بہتر اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو اس طرف ہم مسلمانوں کی بات ہم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، وہ ہر ایک کے لیے وہ نرم گوشہ، نرم دل اور نرم جذبہ رکھتے تھے، غیر مسلم کے لیے بھی، اور ہمیں بھی اسی جذبے کے تحت ہمیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے، اور اسی طرح بھی محسوس کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس کو ایک جگہ پہ بند نہیں کرنا چاہیے کسی بات پہ بھی۔ جہاں تک انسانی رشتوں کو جو تقدس ہے یا ان کے جو ایک احساس ہے کسی کی تکلیف کا، کسی کی مدد کا، تو وہ انسان کے اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اس کا ایک احساس ہے، وہ جذبہ ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہ ظاہر قدم آگے بڑھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کی مدد کر رہا ہے، انسانیت کے۔ ہو سکتا ہے وہ نہ مانگ سکتا ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو، وہ اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتا، اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے، تو ہم لوگوں میں برداشت رہی نہیں ہے، مادہ جو وہ ختم ہو تو رہا ہے۔ اب کتنی خوبصورت ایک بات ہے، مطلب کہ وہ پورا ایک سبق ملتا ہے ہمیں، تھوڑا ہم غور کریں کہ آپ جب وہ ایک گلی سے گزرتے تھے تو اوپر سے ایک عورت جو ہے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، جی تو روز یہ واقعہ ہوتا تھا، جی تو آپ کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں پڑا تھا جی کہ بھی وہ اس کا کردار ہے، میرا کردار یہ ہے برداشت کرنا، صبر ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گزرنا۔ مثبت جو ہے، تو ایک روز جب دیکھیں وہ گزرے ہیں تو وہ نہیں آیا، وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، تو آپ نے ارد گرد سے پوچھا بھی وہ ایک عورت جو ادھر سے مطلب نظر آتی تھی کوڑا کرکٹ پھینک، وہ کہاں پہ ہے؟ جی تو کسی نے بتایا کہ جی وہ آج بیمار ہے، تو آپ عیادت کے لیے چلے گئے اس جی کی۔ جی تو عیادت کے لیے گئے تو وہ اسی بات سے متاثر ہو گئے کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا، تو یہ کیا سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں، جی وہ گر کے تو اس نے کلمہ گو ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ جی تو یہ کردار تو بڑی چیز ہے نا، اور کردار سے بڑی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اور میں شفیق صاحب اس کا جواب دوں گا جی کہ یہ تاریخ گواہ ہے اس کی، اور اسلام جو پھیلا ہے نا، جی اور جہاں تک پہنچا ہے اور جہاں تک پہنچ رہا ہے، وہ اسی حسن سلوک اور محبت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ بے شک، اسلام آج تک کسی جنگ سے نہیں پھیلا ہے اور نہ ہی پھیل سکتا ہے، اور جہاں تک پہنچا ہے اسلام اور محبت اور جی انسان کے کردار سے، جی صوفیاء کرام آئے ہیں، ان کا کردار ہی تھا نا، بالکل چراغ سے چراغ جلتا گیا، لیکن اگر اپنے اخلاق سے، جی ایک اچھے جذبے سے، اچھے احساس سے اگر پیش آ پائیں گے تو یقیناً وہ غلط سے غلط آدمی بھی، غلط سے غلط گروہ بھی آپ کا جو ہے وہ
فالوور بن جائے گا کہ نہیں جی یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. آخر ایک نہ دن احساس ہوگا. اگر آپ سچے دل سے، سچائی سے، اس احساس سے، اچھے جذبے سے اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یقیناً ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا، بے شک مانے گا. اور اس کو جیسے دیکھیں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، جن کے ملک میں رہتے ہیں، گو وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو ان کا سلوک ہے لوگوں سے ملنا جلنا، ڈیلنگ، بات چیت، کہ جی سچ بولنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، سیدھی اور صاف کرنی ہے، جو چیز دینی ہے، جو چیز بکنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ہے، اور وہی ہے ایمانداری کی، یعنی یہ حد ہے. اب ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی پاکستانی، ہم کتنا اثر قبول کیا ہے ہم نے ان باتوں کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ ہم مثال تو دیتے ہیں کہ جی انگلستان میں ہم رہ رہے ہیں، جی گورے بڑے سچ بولتے ہیں، جی بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. تو اچھا جب کاروبار کی بات آتی ہے، یار پاکستانی سے بزنس نہیں کرنا ہم نے. یہ ایک عام کہاوتیں یہاں کی چھوٹی چھوٹی روایتیں جو سننے میں ہمیں ملتی رہتی ہیں. پاکستان سے بزنس، حالانکہ وہ خود بھی پاکستانی ہے. ایک پاکستانی دوسرے پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے پاکستانی سے گوروں کے ساتھ بزنس کرنا ہے. جی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ اپنی نفی بھی نہیں ساتھ کر رہا ہے؟ بالکل جناب شفیق صاحب، بڑی اچھی بات آپ کی، بڑا احساس موضوع بھی ہمارا یہ ہے. اس لحاظ سے ہمیں منافقت بہت زیادہ ہے، مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں. ہمیں نہ خدا پہ یقین رہا ہے، نام کے یقین ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمیں جو احساس ہونا چاہیے تھا اپنے ایمان کا، جذبہ، وہ ہمیں وہ نہیں رہا. اور ہمیں اس مٹیریل پہ یقین ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہمارا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط کام بھی کریں گے، منافقت بھی کریں گے. تو ہم اس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس جذبے کو، احساس کو، اپنے جو ایک سچائی ہے، ریئلٹی ہے، اس کو لے کے نہیں چل رہے. جی یہ ایمان کی مضبوطی ہے. یہ ہم نہیں سوچتے کہ جی ہم نے ایک پاکستانی کے ساتھ مل کے کاروبار نہیں کرنا، کیوں کہ جی پاکستانی بے ایمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جی ایک گوروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، جی ان کے ساتھ مزہ آتا ہے جی کام کرنے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اگر وہ غلط ہوگا تو میں اس کی اصلاح کر دوں گا، اگر میں غلط ہوں گا تو وہ میری اصلاح کر دے گا. لیکن ہمیں جو ہے نا جی شفیق صاحب اتنی ایکو میں آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. میں نے تو وہی کہا نا کہ ایگو ہی اصل میں دشمن ہے انسانیت. میں جو ہے نا جی ہم سارے بربادیاں کر لیں گے، اپنا کو نقصان پہنچا دیں گے، اپنے بچوں کو برباد کر دیں گے، نسلوں کو برباد کر دیں گے، اپنے خاندانوں کو برباد کر دیں گے. لیکن نہیں جی ہماری میں جو ہے وہ رہنی چاہیے، وہ رہنی چاہیے. ہمارے اندر جو ہے میں ختم نہیں ہوتی کہ میں بڑا ہوں یا میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، باقی ٹھیک نہیں کہہ رہے. جب تک ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ جذبہ لے کے آنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہے اور اپنے اس مثبت جذبے سے اور اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور آپس میں سچائی سے رہنا ہے، ریئلٹی سے رہنا ہے. تو ہم یہ آگے بہتر طرف جا سکتے ہیں. ورنہ ہم پہ آج یہ یقین نہیں کرتے، کل کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. دیکھیں وہی جس طرح ہم کسی کے گھر